اس طرح یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت نصیب فرمائی۔ ایک زمانہ تھا بچپن میں، ہمارے بڑے اکابرین یہاں موجود ہیں، میں جب بچپن میں قرآن کریم کا حافظ ہوا تھا، کم عمر تھی اور اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا، میں قرآن بہت تیز پڑھتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ بہت صاف بھی نہیں پڑھتا تھا، قرأت بھی ہماری اچھی نہیں تھی۔ میں اپنے آپ کو تو یہ سمجھتا تھا کہ واقعی میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں، آواز اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر میرا اچھا بنایا، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، وہ اللہ کی دین ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے میں قرآن کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق ادا ہم سے نہیں ہوتا تھا۔ حروف کرتے تھے، کلمات کرتے تھے، لیکن کسی اللہ کے بندے نے توجہ دلائی کہ تمہاری زبان میں تیزی ہے، اس کی اصلاح کرو۔ پھر میں نے کیا کیا، میں خود سنا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب اس کی ریکارڈنگ میں نے کرنی شروع کی۔ اس زمانے میں ریکارڈنگ کر کے تب تو سنتا تھا، تو دوسروں آدمی کو جب میں سنتا تھا تو واقعی یہ اچھا پڑھتا ہے، یہ خراب پڑھتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ابھی میں کیا بول رہا ہوں، میرے بولنے میں تیزی ہے یا کیا ہے، اس کا احساس قطعاً مجھے نہیں ہے۔ میں اچھا بول رہا ہوں، اس میں غلطی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب آدمی اس چیز کو سامنے رکھ کر سنتا ہے، ریکارڈ کر کے سنتا ہے، تب سمجھ میں آیا، ارے وہ اس میں تو یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ حروف کٹ رہے تھے، یہ حروف کٹ رہے تھے۔ اس طرح سالوں لگے ہمیں اپنی قرآن کی اصلاح کرنے میں، تو اللہ کا شکر ہے آج تھوڑا بہت کچھ اچھا پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کیوں ہوا؟ انسان نے اپنی غلطی کی اصلاح کی خود فکر کی، اور یہ طے کر لیا کہ ہمیں اپنے اندر سے اپنی کمیوں کو دھیرے دھیرے نکالنا ہے، نکالتے رہنا ہے، نکالتے رہنا ہے۔ جب انسان اس طرح کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو توفیق ملتی ہے، اور اسے اپنے گناہوں پر، اپنی کمیوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کی کمیوں کو اس کے سامنے اجاگر کر دیتے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ اچھائی کی علامت ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ نہیں فرماتے، اس کی ساری کمیوں پر پردہ پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا، اولئک الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، نتیجہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ذات سے بے پرواہ کر دیا، اس کو اپنی کمی نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہیاں اسے نظر نہیں آتی، اپنا عیب بھی انہیں ہنر نظر آتا ہے۔ تو ایک تو انسان ایسے دوستوں کا بھی انتخاب کرے، اور دشمنوں کی باتوں پر بھی نگاہ رکھے۔ ہمارا دشمن اچھی بات ہمارے حق میں بولتا ہے۔ ہم لوگ فارسی پہلی میں ایک نصیحت ہم نے پڑھی ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاسد تمہاری حسد میں تمہاری برائی کرے تو تم دیکھو کہ وہ برائی تمہارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر وہ برائی تمہارے اندر ہے، اس کی اصلاح کر لو، اور اگر وہ برائی تمہارے اندر نہیں ہے تو خامخواہ اپنے دشمنوں اور حاسدوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا کام کرتے رہو، لوگ بولتے رہیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اگر ہمارے بولنے والے نہ ملیں تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ گلاب کے ساتھ اگر کانٹا نہ ہو تو اس گلاب کی خوبصورتی کیا؟ گلاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے ہوں۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ واقعی کام کرتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا لوگ اس کو برا کیوں کہیں گے؟ جو کام نہیں کرتا اس کی عیب جوئی کیوں کی جائے گی؟ گاؤں کا ایسا آدمی جو اپاہج ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی شکایت نہیں کرتا ہے، اس کی شکایت اس کی ہوگی جو کام کرے گا۔ اور جب کام کرنے پر آپ کی کوئی شکایت کر رہا ہے، کوئی دشمن بظاہر آپ کو نظر آتا ہے، تو اس دشمن کو بھی آپ اپنا مصلح سمجھیں، اپنا خیرخواہ سمجھیں کہ اس کا احسان ہے، یہ تو مٹھائی کھلانے کے قابل ہے، ان کو تحفہ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہماری غلطیوں پر ہمیں متنبہ کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ فلاں صاحب میں یہ غلطی، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے۔ تو اپنے دشمنوں کی باتوں کو، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی دشمن ہو، کوئی کسی کا حاسد ہو، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی ہو آپ کو لگتا ہے، تو اپنے دشمنوں کی باتوں پر بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے۔ آپ کا دشمن آپ کی جو شکایت کر رہا ہے تو در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئی لیکن انہیں نظر آتی ہے، تو آپ دشمن کی بات کو خیر خواہانہ انداز میں لیں اور اس کا شکریہ ادا کریں، انہیں دعائیں دیں اور اپنی غلطیوں کو اس طرح اصلاح کرتے رہیں۔ انسان کو خود اپنی غلطیاں عام طور سے نہیں نظر آتی، اس لیے عقل مند آدمی کے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور نفس کا محاسبہ کر کے ایک ایک غلطیاں اپنی زندگیوں سے نکالے۔ یاد رکھے، مرنا سب کو ہے، اللہ کے دربار میں جانا سب کو ہے۔ غفلت کی زندگی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کا خطبے میں نے تلاوت کیا، اس حدیث کے مطابق ایسا آدمی عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، اس کی زندگی میں برائیاں ہیں اور یہ امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ میں نہیں کہتا اللہ معاف نہیں کرنے والے، قرآن کریم نے کہا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب ہماری بخشش ہوگی، اور اگر مشیت نہ ہوئی اور خدا نخواستہ ہم پکڑے گئے
تو آپ سوچیں کہ آخرت کا جو دردناک عذاب ہے، اس کی جو دردناک سزائیں ہیں، وہاں کے جو حالات پرخطر ہیں، کہ آپ ان حالات کو برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں؟ آگ کا ایک انگارہ لے لیں، 2 منٹ اسے اپنے ہاتھ پر رکھیں، ایک سانپ زہریلے کو اپنے ہاتھ پر لے لیں اور اسے ڈسواویں، اگر آپ اس کی تکلیف کو برداشت کر لیں، آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر 1 منٹ برداشت کر لیں، تو شاید آپ کو بہادر سمجھا جائے، اور یہ امید بد ہے کہ جس طرح یہاں برداشت کر لیا آخرت میں بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن جب آدمی چاہے وہ کتنوں بڑا پہلوان ہو، آگ کے انگارے کو 1 منٹ اپنے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا، بڑے بڑے درندوں کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا، زہریلے سانپوں کے اور کیڑے مکوڑوں کے سامنے وہ سامنے نہیں آ سکتا، تو آخر کیا وجہ ہے دنیا کی ان چیزوں سے آدمی ڈرے، اور آخرت کی جو چیزیں ہیں، جو ہولناکیاں ہیں، جو واقعی حق ہیں، برحق ہیں، اور اس سے آدمی اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کرے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ 30 سال کی زندگی کے لیے تو ساری کوششیں ہوں، اور 30 ارب نہیں، 30 خرب نہیں، نہ جانے کتنے اربوں خربوں سال کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں، ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی زندگیوں سے کھرچ کر نکالنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ فرائض و واجبات کے بعد، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، فرائض و واجبات کے بعد اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بہت عبادات نہیں کرتے ہوں، تو بھی اللہ کی نگاہ میں شاید آپ ہی آج کے زمانے کے جنید بغدادی ہوں، اور آپ ہی آج کے زمانے میں کے شبلی وقت ہوں۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔